آپریشن کا سوچ ہے، اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے عام لوگوں کے ذہنوں میں، اور انہوں نے اس کو اسی طرح آپریشن قرار دیا جس طرح پہلے لوگ آئی ڈی پیز بنے اور اپنے ضلعوں اور جگہوں گھروں سے نکلے اور مختلف چیک پوسٹ اور مشکلات کا سامنا پڑ گیا. تو اس سے تو پہلے سے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ہے اور ایپکس کمیٹی میں بھی یہ بات ہو گئی کہ ایز سچ اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. ابھی اس نے وہی بات کی تو اس طرح کوئی بات تو ہوئی ہی نہیں. اس میں کون سی نئی بات ہے؟ یہ بات ہو گئی کہ پولیس پہلے کارروائی کرے گی، ایف سی کی ضرورت وہ کرے گی، اور جب آرمی کی ضرورت ہو تو پھر وہ آئے گی، اور خاص کر جو بارڈرز پر علاقے ہیں جہاں پولیس کی رسائی نہیں ہے تو اس میں آرمی مدد کرے گا. یہ بات ہوئی اور یہ کوئی نئی بات ہوئی نہیں. میں اس پر سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نیشنل ایکشن پلان، اس کا جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور پوری قوم اکٹھی ہوئی نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور اس میں ہر ایک پارٹی نے شرکت کی، اور یہ طے ہوا نیشنل ایکشن پلان کے بعد کہ اس طرح آپریشن لانچ کرنا ہے اور جن جن جگہوں میں یہ مشکلات آ رہا ہے تو ان کو ختم کرنا ہے پورے ملک میں. تو یہ تو وہی کنٹینیوٹی ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن، اور ان علاقوں میں جہاں یہ مشکلات سامنے آ رہا ہے ان علاقوں میں چل رہا ہے. کوئی نئی بات تو ہے نہیں. میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہی اتنے بڑے بڑے باتیں کرنا اور اتنی کہ بس ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اینڈ کا اینڈ بجائیں گے، فلاح کریں گے. تو اس طرح یہ قوم کو گمراہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے. اس طرح بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو اسی دن ایپکس کمیٹی میں ہوئی، آپ بتائے کہ کون سی نئی بات اس میں آ گئی؟ وہی بات ہو گئی کہ پولیس کارروائی کرے گی، پھر اگر ایف سی کی ضرورت وہ کرے گی، اور پھر اگر فوج کی ضرورت ہوئی وہ کرے گی. میں ان سے سوال کرتا ہوں. اس کی دوسری بات مجھے حیرت ہوئی، پہلے تو یہ اس کا جواب دے رہے کہ پہلے آپریشن ہوئے، امریکہ سے ڈالر لیے گئے اور اس طرح ہمارے خون پر اس پر. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، گورنمنٹ تو آپ کی تھی، تو پھر آپ نے لیڈرشپ سے، آپ تو اس ٹائم چیف منسٹر بھی نہیں تھے، تو آپ نے جس نے آپ کو بتایا گیا کہ اس میں ڈالر ملتے ہیں، وہ خواہ اڈیالہ جیل سے بتایا یا کسی اور جگہ سے، تو اس کی وضاحت کرے کہ امریکہ سے وہ ڈالر وہی جو اس کے بعد اے پی ایس کے واقعے کے بعد اور کتنے بے شمار آپریشن ہوئے، تو وہ ڈالر اگر مل گئے تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے چیف منسٹر کو پتہ ہوگا. اس سے پہلے محمود خان تھا، اس سے پہلے پرویز خٹک تھا، اور وہی عمران خان سب کو لیڈ کرتا تھا. تو اس کی وضاحت آپ کو دینی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ سے ڈالر ملے اور اس لیے آپریشن ہو رہا ہے. تو یہ تو آپریشن تو آپ کے دور میں ہوئے، تو آپ کے دور میں ہوئے تو ڈالر کدھر گئے اور کدھر رکھے گئے؟ اور مجھے یہ بھی سوال کہ یہ جو فوج کی بات آتی ہے تو اسی پر سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب بھی فوج آئی، پروونشل گورنمنٹ نے ریکوزیشن کی ہے، وہی ڈیمانڈ کی ہے کہ یا ہم سے حالات نہیں ہو سکتے، آپ آ جائے. تو میرے خیال میں ہر وقت اس چیز کو اس طرح متنازع بنانا اور اس کو درمیان میں لانا بالکل مناسب نہیں. بنوں میں جو واقعات ہوئے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا حق ہے، رائٹ ہے. اگر تاجر نکلے اس کو اسی طرح شکل میں کس نے تبدیل کیا؟ وہ یہ جواب آپ دے دیں. فوٹیج موجود ہے، ہر ایک چیز موجود ہے کہ اس میں کون سے کارکن گھس گئے اور کس نے یہ شکل بنا دی. اور یہ امن و امان کا تو آپ کا معاملہ ہے. اگر آپ کی تیسری دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے تو آپ نے کیا وہی اپنی ریٹ قائم نہیں کر دی؟ کس نے آپ کے ہاتھ رکوائے؟ آپ کو تو 1% بھی زیادہ مل رہا ہے، ابھی تک مل رہا ہے. تو اس پر آپ نے کون سا کام کیا؟ ہماری تو بدقسمت ہے کہ سی ٹی ڈی کا دفتر بھی نہیں بنا، ہیڈ کوارٹر بھی نہیں بنا ہے. اس کی منظوری بھی جو ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اسی دور میں پھر شہباز شریف صاحب نے دی. تو آپ کو چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے باتوں کی بجائے اس پر فوکس کرے، اس پر توجہ دے دے. اور وہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ لائن آرڈر کی وہی ٹھیک کرنا اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ اس میں کر کیا رہے؟ وہ تو آپ کے ساتھ کوئی پلان ہی نہیں ہے. آگے ایک تقریر کر کے اور چلے جاتے ہیں. یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے. تو اسی طرح یہ بات پہلے ہو گئی. ہم سے لوگ پوچھتے تھے، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے سامنے، اگر دہشت گردی کی بات ہو گئی تو گنڈا پور صاحب پر تو ابھی تک یا اس کے دوسرے ساتھیوں پر ایک اٹیک نہیں ہوا. ہم ان سے بہت زیادہ دہشت گردی کا شکار ہوئے. ہم سے کون زیادہ کہ 8 دفعہ ہم پر حملے ہوئے، خودکش دھماکے فیس کیے، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ شہید ہو گئے. اور ہم نے ہر وقت
اس کے خلاف ڈٹ کر بات کی ہے. یہ کسی سیاسی ایشو نہیں ہے, کسی کو ووٹ کم ملتے ہیں زیادہ ملتے ہیں, آپ مگر ہم سب کی اور قوم کی اور اس کی ایشو ہے. تو آپ اسی پر سیاست میرے خیال میں بالکل چمکانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کر اس طرح اعلان کریں جس طرح آپ نے یہ کیا. یہ تو وہی ایپس کمیٹی میں جو باتیں ہوئے وہی باتیں, کوئی نئی بات تو ہوئی نہیں. تو اسے اس طرح بات کرنا یا کیا میسج دینا میرے خیال میں نہ صوبے کے عوام کی بہتری میں ہے. آپ نے ساتھ ساتھ بات کی, میں تو سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ کرپشن کے خلاف یہ کرے وہ کرے, تو آپ خود, میں تو کافی ٹائم سوچ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, وہی کے پی کے میں ایک فرد, ایک بچے ایک سے پوچھے کہ کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے اور کس دور میں ہوئی. تو اللہ کرے کہ اس طرح ہو, ہم تو اس میں سارے ساتھ ہیں کہ اس طرح ہو کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائے. مگر کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے, میں اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اور پھر اسے امن جلسے سے ایک سیاسی شو بنانا اور وہی عمران خان کے نعرے لگانا, اس قوم کے ساتھ میرے خیال میں کوئی انصاف نہیں, زیادتی ہے. تو میں یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا کہ جو آج آپ نے کی کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا ہے. وہی جو ایپیکس کمیٹی میں اسی دن بات ہوئی وہی بات ہو گئی اور اسی پر سارے قائم دائم ہے, اسے اب آگے کوئی بات نہیں. تو اس کا اس طرح کریڈٹ لینا کہ یہ ہوا وہ بات تو ڈے ون سے ہم نے جب سنا, تو ڈے ون سے ہم سے بھی جو لوگ پوچھ رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے کہ سچ اس طرح کوئی بات ہے ہی نہیں. جو آپ کے ذہنوں میں آپریشن کے بارے اس طرح کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے, انٹیلیجنس بیس ہو رہا ہے. تو آپ یہ بتائیں نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیں کہ جتنے لوگوں کی جان و مال اور سب کچھ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے وہی بتاؤ. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ پولیس کو کر لینا چاہیے سب سے پہلے ان کو اپنا قائم کر لینا چاہیے. اور جب بھی ضرورت پڑے تو ہر مشکل میں اگر ان کی ضرورت نہ ہو, جب زلزلے آ جائے پھر ہم ان کو کال کرتے. اگر یہ تو فوج کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کسی جگہ ارتھکویک آ جائے, زلزلے آ جائے, اس میں فوج کہتا ہے آپ آ جائے ہمیں بچا لے. اگر سیلاب آتے, فلڈ آتے, ہم نے دیکھے 2010 میں 15-16 میں ہر وقت, پھر ان کو کال کرتے کہ آ جائے آپ ہماری مدد کریں. اگر کوئی دوسرا ایشو ہے اس میں بھی کرتے. اور وہی جتنے آپریشن ہوئے ہم اس کے گواہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ بھی, کہ پاکستان کی جھنڈا لہرانا کوئی آسان کام نہیں. ان علاقوں میں دوبارہ جہاں سے پاکستان کا جھنڈا بھی ختم ہوا تھا اور اس میں دوبارہ جتنی شہادتیں دی ہے اور کتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے, سیویلین کا بھی بہت لاس ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انفورسنگ ایجنسیز کا بھی بہت نقصان ہوا, وہ پولیس ہے, ایپسی ہے یا آرمی ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوسرے طرف لے کے جائیں. تو یہ میرے بات, میں نے اس کی باتیں سن لی, تو میں مناسب سمجھتا تھا کہ انہوں نے جو باتیں کی اس میں اس کا حقیقت کے ساتھ, گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی تقریر میں جلسے کو کوئی اس طرح بات نہیں کہ کوئی نئی بات ہوئی. وہی باتیں جو پہلے ہوئی اس ایپیکس کمیٹی میں جس میں وہ موجود تھا, اس میں بھی یہ بات ہوئی اسلام آباد میں. پھر اس نے کہا کہ میں نے دستخط ہی نہیں کیے. تو دستخط کوئی بھی نہیں کرتا, ایک بات ہو جائے وہی بات ہوتی ہے. اور پھر پشاور میں جس میں کور کمانڈر بھی تھا, جس میں جو باتیں ہوئے وہی باتیں طے ہوئی اور سب کے سامنے. ہم سارے, یہ کسی انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے, یہ ہماری ساری قوم کا ایشو ہے. اور امن کے لیے ہم نے پہلے بھی سب سے آگے تھے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی سب سے آگے ہوں گے. صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں, عملی طور اس کے لیے جو بھی ضرورت ہوں ماضی میں بھی ساتھ دیے اور انشاءاللہ تعالی پھر بھی ساتھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر مقام صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جو آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جلسے سے بڑا ایک پرجوش خطاب کیا. اور ہم ان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں کہ میٹنگز میں آ کے تعاون کی یقین دہانی کرانا اور عوام کے سامنے ایک پوسچر رکھنا ان کی جواب طلبی ہوتی ہے اڈیالہ کے اندر. تو ان کو وہاں بھی جواب دینا ہوتا ہے, تو وہ کلپس لے کے جاتے ہیں, دکھاتے ہیں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے جس طرح لا اینڈ آرڈر کی بات امیر مقام صاحب نے کی ہے. 8 دفعہ ان پر دہشت گردوں نے حملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی. تو یہ تو دلیر آدمی ہے, کھڑے ہو کے مقابلہ کیا. آج طالبان کو جو واپس لائے ہیں وہ ایک طرف کہتے ہیں جی آپریشن نہیں ہونے دیں گے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی حالات بھی ٹھیک کر دیں گے.
تیسرا وہ کہتے ہیں کسی کو یہاں پہ غیر قانونی جو ہے اپنی اجارہ داری نہیں قائم کرنے دیں گے. تو پلان کیا ہے؟ پلان لے کے آئیں نا, بتائیں کہ جی یہ سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ہم اینٹی ٹیررزم کی جو ہے مہم چلانے جا رہے ہیں. وہ تو پلان آپ کے پاس نہیں ہے. اور دہشت گردی آپ کے دور میں بڑی, کیونکہ آپ ان کو واپس لے کے آئے دہشت گردوں کو, جس طرح امیر مقام صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. تو کیا یہ اچھا ہوتا آپ ذرا وضاحت کر دیتے کہ جو ابھی درخت کاٹے گئے ہیں, ایک بہت بڑا سکینڈل آیا خیبر پختونخوا میں, بٹاگرام میں آپ نے درخت کاٹے اور اس میں آپ کے محکمہ جو ہے فارسٹ کا, جنگلات کا محکمے کے آپ کے آفیشل جو ہیں وہ انوالو تھے, آپ کا منسٹر انوالو ہے. تو آپ جو یہ ٹمبر مافیا وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے, کیا اس کے لیے بھی کوئی اقدامات آپ نے کیے؟ عوام کو آج بتایا کہ یہ ٹمبر مافیا کہاں سے آیا, کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا ایک بہت بڑا سکینڈل کے پی کے میں آیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک ادارے کے ساتھ انہوں نے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کا معاہدہ سائن کیا ایک جعلی ادارے کے ساتھ. اس پہ جتنے لوگ موجود ہیں اس ادارے کے اندر, ان تمام کی نہ پراپر کوئی ڈگری ہے, نہ اس فیلڈ میں کوئی مہارت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ موجود ہے جس کے تحت وہ ٹریننگ کروانے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جس کا نہ عوام کو فائدہ ہوگا, نہ وہ بچے آگے کہیں پہ ان کو نوکریاں مل سکیں گی, بلکہ جن کو یہ کروا رہے ہیں ان کو نقصان ہوگا کہ ان کو وہ جعلی سرٹیفیکیشن کروائی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو آپ نے معاہدہ سائن کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, اور یہ جو آپ نے کوانٹم ڈپلوما شروع کیا ہے ایک نئے انیشیٹو کے طور پہ, ہزاروں سٹوڈنٹس کو آپ اس میں بے وقوف بنانے جا رہے ہیں. اور ہم نے جو تحقیق کی ہے, جتنے لوگ اس کوانٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سینٹر سے افیلیٹڈ ہیں, ان کی کوئی پراپر سرٹیفیکیشن نہیں ہے, اور جو صاحب اس کو چلا رہے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں ان کی پی ایچ ڈی ہے MIT سے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے MIT کے پاس. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو آپ یہ کوانٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کروانے جا رہے ہو, آپ نے معاہدہ سائن کیا ہے, اس کا کوئی پروسیس فالو نہیں کیا گیا, غیر قانونی طور پہ آپ یہ کر رہے ہیں, پراپر سرٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. تمام لوگ جو اس ادارے سے ایسوسیٹڈ ہیں انہوں نے سیلف اوارڈنگ ڈگریز ان کے پاس ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کنفر کی اپنے ہی ادارے سے. تو یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ اتنی غیر سنجیدگی. ایک طرف درخت کاٹ رہے ہیں, محکمہ جنگلات درخت کاٹ رہا ہے بٹاگرام میں, دوسرا آپ پشاور میں بیٹھ کے یہ کانٹریکٹس کر رہے ہیں جس کا سر پیری کوئی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے, اور اس پہ پراپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ٹریننگ کا کانٹریکٹ دیا ہے, یہ کس بنیاد پہ دے دیا. تو یہ جواب ہیں جو آپ کو آج دینے چاہیے تھے جلسے کے اندر. دوسرا میں جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیے, جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں, اور انتظامیہ کے ساتھ تمام SOPs یہ طے کیے گئے تھے. اور دیکھیے, یہ کار سرکار اور جو پاکستانی شہریوں کی زندگیوں کے اندر خلل ہے, آئے روز کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ ایک سڑک بلاک کرتا ہے, اور پھر پوری ٹریفک جیم کئی میل تک ہوتی ہے. راولپنڈی سے اسلام آباد, اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایمبولینسز پھنس جاتی ہیں, روزگار کی تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دیکھیے, جو پرمیشن ہوتی ہے, جو SOPs طے ہوتے ہیں, تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ پرمیشن گرانٹ کی جاتی ہے کہ اس جگہ کی حدود تک آپ جو ہے وہ محدود رہیں گے. تو یہ لیاقت باغ والا جو معاملہ طے ہوا تھا اور SOPs طے ہوئے تھے, اس کے بعد اسلام آباد کی طرف پیش قدمی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. اور دیکھیے, آپ ہمارے بھائی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایز اے جماعت, ان کی لیڈرشپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو میں حافظ نعیم صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دینے کو تیار ہے, آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں, بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں, ہمیشہ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے اس ملک کا, جو وزیر اعظم صاحب جس کو چلا رہے ہیں, جس میں FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہے, لوپ ہولز کو پلگ کرنا ہے, اربوں روپے کی لیکیج کو روکنا ہے,
अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके आना है, जो लाखों नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बनाया गया है, इसी सिस्टम के तहत बनाया गया है, उसके समरात सामने आ रहे हैं। उसके अलावा जो फिस्कल स्पेस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो अभी 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है बिजली के बिलों की मद में, और 200 यूनिट वाले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, उन सार्फिन को कि जो 200 यूनिट की प्रोटेक्टेड कैटेगरी में फॉल करते हैं या अनप्रोटेक्टेड में फॉल करते हैं, वो सब्सिडी उन सब लोगों के लिए है और उनकी बिजली के बिलों में कभी वाक़ई होगी। और वो डेवलपमेंट साइड का बजट काट के तो उसको पूरा किया गया है। इस दफ़ा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP बनाया गया, 200 अरब रुपए की कटौती की गई ताकि इजाफी टैक्सेस ना आवाम को देने पड़े। तो देखिए, होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है, जिसके अंदर बड़ी तेज़ी से जो है वो हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तमाम इस्लाहात किए जा रहे हैं, FBR से लेके तो प्राइवेटाइजेशन तक। और ये सब्सिडीज़ में भी जो इजाफा हुआ है बिजली की, ये इसीलिए किया गया है कि आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। तो क्या ही अच्छा होता कि आपके एक सेनेटर भी मौजूद हैं, इस पे बात करते, आके बैठ जाते। हम तो, हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो हम एक मुज़ाकराती टीम इस पर तश्कील देने को तैयार हैं और हम बातचीत करने को तैयार हैं। इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमने आगे बढ़ना है, मिलजुल के बढ़ना है। तो हमारा तो एजेंडा है ही इस मुल्क के मसाइल को ख़त्म करना। हम जब 2018 में छोड़ के गए, 2018 से 22, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं और हकीकत पे मबनी बता दूं। महंगाई 4% थी 2018 में, बिजली 8 रुपए फी यूनिट थी, आपकी जो शरह नमू है वो 6% के ऊपर थी, 4 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगाई और कर्जों के अंबार लगाए एक ऐसे शख्स ने जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल करके एक बहुत बड़े ग्रुप को फ़ायदा दे गया, जो तोशाखाना की घड़ियां बेच के अरबों रुपए घर ले गया, जो इतना नुकसान कर गया कि जिस चीज़ को उसने हाथ लगाया उसने तबाही की है। तो देखिए, बात यह है कि हमेशा बिगाड़ पैदा दूसरे करें और हम आके ठीक करें। तो इस वक्त बहुत संजीदगी से वज़ीर आज़म साहब 20-20 घंटे काम कर रहे हैं और इकनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा, मुआशी इस्लाहात का जो एजेंडा है वो उनकी अवलीन तरजीह है। तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें इसके अंदर। आप एक मुदब्बर शख्स हैं, आप बैठें, हमारी रहनुमाई करें, हमें बताएं कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए। खुदा करके इस मुल्क को देखें, डिफ़ॉल्ट से बचाना बड़ा जान जोखों का काम था। बैठे बैठे, आप तो उस प्रोसेस का पार्ट नहीं थे, मगर मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हम खड़े थे, लोग बातें कर रहे थे कि जी ये कल को फलां मुल्क बन जाएगा, यहाँ एयरलाइनें आना बंद हो जाएंगी, बैंकों के बाहर लाइनें लगी होंगी लोगों की कैश विड्रॉल्स के लिए, लूटमार होगी सड़कों के ऊपर, एयरलाइंस नहीं आएंगी, LC'यां नहीं खुलेंगी। उस सिचुएशन को अल्लाह ताला के फजल से, उस रब की ज़ात ने मदद की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम आज बैठे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। वरना तो IMF को लेटर लिखे जा रहे थे, IMF की डील को सैबोटाज किया जा रहा था। तो डिफ़ॉल्ट से बचा तो उसके समरात क्या आए? जो हम एक बुनियाद रख के गए थे, रुपये की कदर इतनी गैर मुस्तहकम थी कि कभी 300 कभी 320, जो बेचारे एक्सपोर्टर्स थे उनको समझ नहीं आती थी कि करें क्या और किस तरीके से इसको आगे लेके चलें। बाहर कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो गए थे, LC'यां खुलना बंद हो गई थी। आज अल्लाह का शुक्र है, अगर रुपया मुस्तहकम हुआ है तो उसकी बुनियाद PDM के दौर में रखी गई कि डिफ़ॉल्ट से बच गए, रुपया मुस्तहकम हो गया, स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन में बड़ा अच्छा काम हुआ, उसमें आर्मी चीफ की बड़ी काविश शामिल है, इंटरिम गवर्नमेंट ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया। जो बुनियाद PDM दौर में रखी गई उसको आगे बढ़ाया। आज अल्लाह का शुक्र है कि रुपया भी मुस्तहकम है, महंगाई में कमी भी जो है पिछले साल के मुकाबले में 23% से 11% के ऊपर हम आए हैं, और बिजली पे भी सब्सिडी इस दफ़ा दी है। तो बात यह है कि 20-20 घंटे जो काम हो रहा है और दोस्त ममालिक के साथ जो हमारे रवाबित बढ़े हैं, ताल्लुकात आगे बढ़े हैं और सरमायाकारी के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं, तो उसमें बड़ी काविश है मौजूदा हुकूमत की। तो हम चाहते हैं कि आप भी इसमें हिस्सा डालें, आप बताएं। और IMF का मुआहदे की जो मैं जिक्र कर रहा था
دیکھیے یہ بڑی مشکل سے معاملات کو طے کر کے تو آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہوا ہے، جس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں بڑی تیزی ہے اور اکنامک انڈیکیٹرز دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ریکارڈ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں اس ملک سے. تو یہ معاملات جو ہیں ان کے حل کے لیے حکومت کوشاں ہے اور آئی ایم ایف کے معاہدے کے ہونے سے اب اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے آئی ایم ایف کا آخری معاہدہ ہو، جس طرح وزیر اعظم صاحب اکثر فرماتے ہیں. مگر ہمیں جو فیصلے کیے ہیں اس کے تحت آہستہ آہستہ کر کے ریلیف کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں اس بات کا ادراک ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. تو آپ اگر رہنمائی کر سکتے ہیں یو مور دین ویلکم، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. مگر دیکھیے عام شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنانا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور سڑکیں بلاک کرنا، دیکھیے پہلے ہی دہشت گردی کی ایک لہر ہے جس سے ہم نبرد آزما ہیں اور اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاک فوج کے جوان، سیکیورٹی فورسز، پولیس، رینجرز قربانیاں دے رہے ہیں، پاک فوج کے افسر شہید ہو رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک پرامن انوائرمنٹ ہو اور آپ یہ جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے اس سے ہٹ کے آپ آئیں، بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں. تو اس کے لیے آپ کی جب رضامندی کا اظہار ہوگا تو ہم حکومت کی طرف سے امیر مقام صاحب، میں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، یہ 3 رکنی کمیٹی آپ سے بیٹھ کے بات کرے گی، آپ کے تحفظات سنے گی اور جو رہنمائیاں فرمائیں گے اس پہ کوشش کی جائے گی کہ آگے چلا جائے. آپ کی ڈیمانڈ جو بھی ہوں، جو ایگزسٹنگ فریم ورک ہے، جو اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہے جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں قانونی طور پہ اور بہت سارے ہمارے جو ریفارم ایجنڈا کا پارٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا. اور دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ بہت بڑی ڈیمانڈ رکھ دی جائیں. اب عمل درآمد کا جب معاملہ ہے اس پہ حکومت کے جو معاملات ہیں، آئی ایم ایف کا معاہدہ طے ہے، ہم نے بجٹ پاس کیا ہے، تو اس کے تحت آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے ایک اچھے ماحول میں، معاملہ فہمی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. مگر میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جو آپ کو پرمیشن دی گئی تھی لیاقت باغ کی، آپ اس پر ہی جو ہے وہ اکتفا کریں. اور یہ جگہ جگہ پر دھرنے، اس سے شہریوں کی زندگی جو ہے مشکل ہوگی، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا. جو لوگ اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو میری گزارش ہے کہ ان معاملات کو ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملکی مفاد میں پرامن آپ اپنا جلسہ کریں لیاقت باغ کے اندر. اور حکومتی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. تو جب بھی آپ کو عندیہ دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. خالد صاحب جو کلیئر وائلیشن ہو رہی ہے جلسے جلسوں کی، ڈی چوک میں آنے کی کوشش ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہاں پہ ہنگامہ رہی ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ڈی چوک میں ہوں گے یا لیاقت باغ میں ہوں گے؟ کہاں تک ان کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی چوک والا معاملہ یہ کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ حساس تنصیبات ہیں. کوئی تخریب کار گھس آئے اور وہ امن و امان کو نقصان پہنچائے، اور یہاں پہ سرکاری بلڈنگز ہیں، کار سرکار ہے، اس میں مداخلت جو ہے وہ دیکھیں کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیاقت باغ میں سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے، باقی بھی آپ کو سہولت دیں گے، مگر یہ ڈی چوک والا جو رواج ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ثاقب سعید دفتر سے یہ بہتر نہ ہوتا کہ ان کے آنے سے پہلے ان سے بات طے کی جاتی کہ کم از کم آپ ادھر ہی رہیں، کیونکہ پہلے سے یہ طے تھا کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد آئیں گے اور یہ کنٹینر نہ ہوتے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. میٹرو بس جو ہے وہ صبح سے بند ہے. میٹرو بس پچھلی دفعہ جل بھی گئی تھی نا، ہمیں یہ بھی خدشہ رہتا ہے. پچھلی بار آپ کو یاد ہے کہ یہاں آگ بھی لگ گئی تھی. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے یہ معاملات حل ہوں. اور جو پنڈی کی انتظامیہ کی ان سے بات ہوئی تھی سی پی او کی، وہ یہی تھی کہ لیاقت باغ تک آپ کو پرمیشن ہے. اب اس پہ اگر انہوں نے اسلام آباد آنے پر انتظار کرنا ہی تھا تو اس پہ کوئی بات چیت کر لیتے انتظامیہ سے. کوئی انتظامیہ کو کہتے کہ جی یہ ایس او پیز ٹھیک نہیں ہیں، اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کر لیں. مگر یہ جگہ جگہ سڑکیں بلاک کرنا جس سے لوگوں کا جو ہے وہ ذریعہ معاش جو ہے وہ متاثر ہو، وہ لوگوں کے روزگار میں جو ہے وہ خلل پڑے اور لوگوں کو دقت ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے. دیکھیں ڈی چوک کے اندر انٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک کھلی رہتی ہے. ڈی چوک مکمل طور پہ سیل نہیں ہے. ڈی چوک کے کچھ انٹری پوائنٹ بالکل بند ہیں، مگر وہ ایک انٹری جو کھلی ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، اسلام آباد کے رہنے والوں کو پتہ ہے کہ ڈی چوک میں انٹر جو ہے وہ کہاں سے ہونا ہے، ریڈ زون میں انٹری کہاں سے ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کو بڑا اس کا بغور جائزہ لیا جائے. اور جیسے میں نے کہا کہ حافظ نعیم صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں, ہمارے دل میں ان کا بہت احترام ہے, بڑا ادب ہے. تو ان معاملات کو بیٹھ کے طے کیا جائے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں. یہ جو سڑک پہ دھرنا دینا, سڑکیں بلاک کرنا, اس میں ایک ہمیشہ یہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ جان و مال کو جو نقصان لوگ پہنچاتے ہیں, تخریب کاری کرتے ہیں یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, مناسب نہیں ہے. اور شہریوں کا کیا قصور ہے کہ ان کی زندگی میں کیوں خلل ڈلے اس طرح. عثمان جنید صاحب سمجھ سکتے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح وزیر اعلیٰ کے بھی بار بار وفاق کو چیلنج دے رہے ہیں, اس سے وفاق کی صلاحیت کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے, وفاق کو کیا پہنچ سکتا ہے. اور دوسرا معاملہ ہماری بہن جو عثمان بخاری صاحبہ کی جو جعلی ویڈیو کا معاملہ, اس میں بھی پریس کانفرنس آ گئی, تو اس میں ابھی تک حکومت کی کیا پیش رفت ہے سر, کون لوگ اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیے وہ بندہ ہم نے ٹریس کر لیا عظمہ بخاری صاحبہ کی ویڈیو والا. میں وہ تفصیلات ابھی نہیں بتانا چاہتا. تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ اس کے تعاقب میں ہیں اور اس کا نام, ولدیت, پتہ, سب چیزیں جو ہیں وہ ٹریس کر لی گئی ہیں. اور وہ خاتون کا اکاؤنٹ بنا کے پی ٹی اے کا ایک کارکن یہ کام کر رہا تھا, اور وہ مرد تھا جس نے یہ کام کیا, اور تصویر اور اکاؤنٹ خاتون کے نام سے چلا رہا تھا. تو اس میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے, ہماری خواتین نے جس پہ بات کی ہے. دیکھیے کے پی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایک تھریٹ یا جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ان کے سیاسی بیان ہیں, اور وہ بیٹھ کے یہ امیر مقام صاحب اس پہ بات کریں گے. یہ آپ نے بات کر دی کہ وفاق کو کیا تھریٹ ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہی ہم نے 2013-14 کے وہ دھرنا 120 دن کا بھی دیکھا ہے کہ وہ آتے اور وفاقی حکومت ختم ہو جائے. وفاقی حکومت تو ختم نہیں ہوا, البتہ اس ملک کو ضرور نقصان پہنچا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور وہ نقصان آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی صدر کا دورہ اور دوسرے ایشوز اور سی پیک کا ڈیلے ہونا اور لوگوں کو یا پارلیمنٹ پر حملہ کرنا اور پی ٹی وی پر حملہ کرنا اور سارے ملک اور خارج اسلام آباد کو بلا کرنا, یہ ضرور ہوا. ان کا وہی خواہش اس سے نہیں ہوا پورا کہ ان کے تھریٹ سے, ان کے آنے سے کوئی چینج. پھر اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے وہی سے جو پرویز خٹک صاحب اسی ٹائم چیف منسٹر تھے کہ اسلام آباد پر قبضہ کریں گے وہی, اور اس کے بعد آپ نے 9 مئی کا بھی دیکھ لیا. تو یہ مطلب ہے کہ وفاق قائم دائم رہے گا, مگر وہ اگر نقصان پہنچا رہا ہے تو پورے ملک کو پہنچا رہا ہے. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, وہ بھی پاکستانی اور پاکستان کے شہری ہے. یہ بات البتہ ان کی اسی طرح ہتھ کنڈوں سے اور رویے سے ضرور ہوا کہ اس ملک کو نقصان پہنچا. ان سے یہ برداشت, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, انویسٹمنٹ آ رہا ہے, یہ باہر سے لوگ آ رہا ہے, اس آئی ایف سی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر ہے. سی پیک کا دوبارہ ریوائول کے یہ دوبارہ شروع ہو جائے, کئی اور چیزیں. تو ان سے وہی چیزیں ہضم نہیں ہو رہی. اس کو ضرور ہر ایک چیز کو وہ جو کچھ کرتا ہے تو اس کا نقصان ہوگا کہ پاکستان کو, عوام کو پہنچ جائے. اور وہ بار بار امریکہ کی بات کرتے. تو آج میں نے تقریر میں سنا تو میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے اس کا حساب دے, اور ساتھ ساتھ امریکہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ سائفر بھی آپ نے وہی امریکہ میں سازش کر کے لے رہا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ. اور ابھی امریکی کانگریس سے اور اس سے پاکستان کے خلاف اور اس کے حق میں اگر بیانات آئے تو یہ تو آپ ہی کے لوگ ہیں, یہ آپ کہہ سکتے. اس کو ان کا پتہ بھی ہے کہ ان کے اندر کا بندہ ہے جو سامنے آ جائے. اب بھی سامنے ہے اور پہلے ماضی بھی سے ہم نے طاہر صاحب, آج آپ کے سیاسی حریف کو اسلام آباد کے اندر جلوس کرنے کی, ریلیاں نکالنے کی اجازت نہیں ملی. اسلام آباد نے پیر کے روز انہیں ریلی نکالنے کی اجازت دی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھوک ہڑتال لنچ کے بعد شروع ہو اور ڈنر سے پہلے ختم ہو جائے, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. نہ بندے اکٹھے ہوئے, اور لاہور کے اپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے پنجاب والے کہ ہمارے بھوک ہڑتالی کیمپ میں کھانے پینے کا سامان نہیں جانے دیا جا رہا, ہمارا سامان روک لیا انہوں نے. میرے ساتھ ایک شو پہ بھی لطیف کھوسا صاحب تھے, تو کافی آرڈر کی تو میں نے کہا یہ کیا, انہوں نے کہا جی وہ کھانے پہ پابندی ہے, پینے پہ نہیں ہے. تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں ان کو کہ بندے اکٹھے ہوتے نہیں ہیں, کھا پی رہے ہیں, اندر پارلیمنٹ میں جا کے کیفیٹیریا میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ انسنسیریٹی ہے نا, کہ جس نے کہا بھوک ہڑتال کرو تو نہ بھوک ہے نہ ہڑتال ہے.